میں اپنے طور مجھے نہیں پتا تھا بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے. میں اپنے طور مخدوم مرتضیٰ میں ہوں, شاید اس ٹائم کا منسٹر تھے, میں ان سے ملنے کے لیے گیا. تو وہاں جا کر مجھے یہ پتا لگا کہ یہ منصوبہ, جبکہ وہ خود رحیم یار خان کے تھے, اور یہ منصوبہ جو ہے انیشلی کنسیو ہوا تھا رحیم یار خان کے لیے, سائیں خورشید شاہ لڑ جھگڑ کے وہ منصوبہ سکھر لے آئے. اور اس سے انشاءاللہ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو جس طرح کل سائیں نے بتایا, آپ ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری لگاؤ گے, اس پہ نہ آپ پہ انکم ٹیکس ہے نہ سیلز ٹیکس ہے. اور تیسری اور آخری چیز جو بتانا چاہتا ہوں, الحمدللہ ڈرائی پورٹ پہ بھی کافی ورکنگ ہو گئی ہے. تو یہ صرف, اور چوتھا کہ سکھر ایئرپورٹ کو جو ہے وہ نیسپاک میں اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور وہ انشاءاللہ جو ہے ان کی کاوشوں سے, ان کی محنت سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے. یہ بات آپ میری ریکارڈ کر لیں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ صرف یہ 4 منصوبے کمپلیٹ ہو جائیں, اگلے 4-5 سال میں سکھر جو ہے معیشت کے حساب سے حیدرآباد کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا. آخر میں میری آپ دوستوں سے گزارش ہے, کل 3-4 گورنمنٹ میٹنگ میں گیا تھا, تو وہاں ہر جگہ یہی بات ہے کہ جی انشاءاللہ یہ سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ جیت گئے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم سب اس شہر میں رہتے ہیں, کیلکولیشن کرتے ہیں تو جیت سامنے نظر آ رہی ہے, لیکن ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا. ایک بہت چھوٹا سا, جیسے عرفان صاحب نے کہا فیڈریشن کا الیکشن وہ میں لڑ کے آیا ہوں, تو اس سے اندازہ ہوا ایک ووٹ کی اہمیت ہے. اپنے ذہن میں آپ یہ نہ ڈالیں کہ جی ہم جیت چکے ہیں. نہ صرف آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, ہماری بہنوں کو, بیٹیوں کو, اور جو آپ کا بچہ 18 سال کا ہے, یہ آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آپ نکالیں اور اس سے آپ ووٹ دلائیں, اور انشاءاللہ ایسی مارجن سے ان کو جتائیں کہ سندھ میں مثال دی جائے کہ اگر کسی ضلع میں مارجن دی ہے تو سکھر کے کینڈیڈیٹس نے دی ہے. شکریہ. استقبال کیجیے گا حاجی ہارون رحمان. آج جو یہ سیاسی جلسہ بلال وقار صاحب نے کیا ہے, تو میں ان کو خوش آمدید کہوں گا کہ انہوں نے اتنا بڑا پنڈال سجایا ہے. اب میں ان کو میرے جو بزرگوں کے میرے سیاسی لیڈر ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے آج میں ان کے ساتھ جو ہوں 98 سے جب آج سکھر اسمارٹ ڈیلرز بنی, اور اس سے پہلے منگی صاحب ہمیشہ قومی اسمبلی سے جیتے تھے. اس کے بعد شاہ صاحب آئے اور انہوں نے اپنا لوہا بنا کے دکھایا. جناب محترم سید خورشید احمد شاہ صاحب, جناب محترم جناب سید ناصر حسین صاحب شاہ صاحب, محترم جناب نعمان اسلام الدین شیخ صاحب, سید فرج صاحب, سید اویس صاحب, اور میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج انہوں نے مختصر وقت کے اندر اتنا بڑا میلہ سجایا ہے, اور آنے والے کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم. جواب تو دے دو بھائی. وعلیکم السلام. صحیح, یہ جتنے بھی میرے لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں, 4 صوبائی کے, 2 قومی اسمبلی کے, مجھے فخر ہے کہ انہوں نے یہ جو 5 سال گزارے ہیں اس میں سکھر کی خدمت نہیں کی. انہوں نے پورے سندھ, پورے پاکستان کی خدمت کی ہے, اور انہوں نے سکھر ضلع کو جو سجایا ہے وہ اس وقت پنڈا میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو
مانتے ہیں تو ہم اس طرف جاتے ہیں کہ جو صاحب نے ناصر صاحب نے اور اسلام الدین شیخ صاحب نے، تینوں میرے لیڈر ہیں، اور اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ جو یہ 5 سال کے اندر جو کام ہوا ہے اس کا مجھے تھوڑا بہت جو یاد ہے، باقی تو صاحب بتائیں گے۔ جو کل جلسے کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کی ڈیمانڈ پہ نہیں میں نے وہ کام کیا، میں نے اپنی عقل سے کہ آگے جا کے کتنی آبادی ہماری بڑھے گی تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے 10 سال پہلے یہ کام شروع کروایا۔ آج الحمدللہ اس سے پورا سکھر نہیں، پورا ضلع سکھر نہیں، بلکہ پورے پاکستان کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو ہمارا ہاسپٹل بنا ہے دل کا، کہاں سے، کوئٹہ سے، سندھ سے، کیونکہ میری ادھر 2 مرتبہ انجیوپلاسٹی ہو چکی ہے تو میں ادھر دیکھ کے آیا ہوں۔ کوئی سفارش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، باقاعدہ جس کا جو نمبر آتا ہے اس پہ وہ کام ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ میرے لیڈروں کی محنت سے ہی یہ کام ہوا ہے۔ NICVD بھی جو باہر جا رہا تھا، صاحب نے اس کو سکھر کے لیے کروایا۔ اس کے بعد میں کہوں گا SIUT جو کہ چبلانی ہاسپٹل کے اندر بہت چھوٹا وہ جگہ تھی، اس کے بعد انہوں نے 5 ایکڑ باہر سینٹرل جیل کے سامنے اس کا افتتاح بھی ہمارے PP کے چیئرمین بلال بھٹو نے کیا۔ اس کے علاوہ میں موٹی آپ کو باتیں بتاؤں گا، باقی لمبی چوڑی جو چھوٹی مسئلے ہیں اس میں کچھ بھی مجھے اندازہ نہیں ہے۔ میرا چلڈرن ہاسپٹل بھی ان میرے لیڈروں کا کارنامہ ہے۔ بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی بھی یہ میرے لیڈروں کا کارنامہ ہے۔ سکھر کے جو اس وقت ترقیاتی کام شروع ہیں، چاہے روڈ ہیں، چاہے پانی کے ہیں، چاہے سیوریج کے ہیں، یہ بھی میرے لیڈروں کا اس وقت وہ پورے شہر کو سجا رہا ہے۔ اب دیکھیں ایسی لائٹنگ، ایسے روڈ، ایسی اور چیزیں ہیں جو کراچی میں بھی نہیں ملے گی، آپ کو اسلام آباد بھی نہیں ملے گی۔ اس وقت جو سکھر کو سجایا جا رہا ہے یہ میرے لیڈروں کا کام ہے اور میرے بیٹے ارسلان کا کام ہے۔ میں کیونکہ میرے لیڈر بھی بات کریں گے، میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ میرا صاحب انجینئرنگ یونیورسٹی سکھر میں نہیں ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ وہ بہت ضروری ہے سکھر کے لیے۔ آخر میں بلال وقار خان اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اتنی شاندار یہ سیاسی میلہ سجایا، تو یہ حق رکھتے ہیں اس سیاسی ٹیم میں جو یہ کام کر رہے ہیں، جو ہر جگہ سانہ بسانہ
सामने नहीं आता। मेरा मैं बिलाल वकार और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिर में मैं यही कहूँगा, सक्खर जिला पीपी का किला है, तो इंशाल्लाह ये पीपी का ही किला रहेगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑल सेकंड स्मार्ट लीडर फाइट हमारा। अजीज शबानी साहब, अनवर अली जाफरी साहब, साबका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेंबर एग्जीक्यूटिव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे मेरे वालिद मोहतरम सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, नोमान शेख साहब, बिलाल खान साहब, हाजी हारून मेमन साहब, आमिर गौरी साहब, गुरदास वाधवानी साहब, अब्दुल फत्ताह साहब, अजीज शेवानी साहब और स्टेज पे बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे सामने बैठे मेरे ताजिर बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। जिसे आप सबको मालूम है कि इलेक्शन के हवाले से आज हम साथ हुए हैं और मैं बिलाल खान साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज की दावत का और आज की महफिल का जो है वो आज मौका दिया। वैसे टाइम तो काफ़ी है बात करने के लिए कि वालिद साहब को शायद आगे भी प्रोग्राम है कि हमारे सबके उस्ताद हैं तो वो ज़्यादा वो बात करेंगे, पर मैं कुछ चंद चीज़ें आपसे गुजारिश करूँगा कि जैसे आपको मालूम है 8 तारीख इस मुल्क के फैसले का दिन है, इस मुल्क के फ्यूचर का दिन है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, इस दिन आप कोई छुट्टी का दिन नहीं है, कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है। इस दिन हमें फैसला लेना है, या वो जिनका कोई मंशूर नहीं है या वो जिनका मंशूर लेके हम आज आपके पास आए हैं, ये आपको तय करना है 8 तारीख को कि ठप्पे पे ठप्पा या फिर आप जिए भुट्टो। मुझको तेरे अंदाज़े सुखन पर है नाज, मुझको तेरे अंदाज़े सुखन पर ही नाज है। तू आ गया तो सारी महफिल पे छा गया। मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, इस्तक़बाल कीजिएगा नवाब इस्लाम शेख। आपने सियासी जिंदगी में अपने वालिद जनाब इस्लामुद्दीन शेख से सीखा, अपने सियासी उस्ताद जनाब सैयद खुर्शीद अहमद शाह से सीखा और गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस में सक्खर की कामयाब नुमाइंदगी की। आज एक मरतबा फिर आपके ख्याल इत्तेहादिया से हम लोग मुस्तफीज़ होंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, मोहतरम साईं नासिर हुसैन शाह साहब, फर्रुख शाह साहब, हमारे आज के होस्ट बिलाल खान साहब, मेरे वालिद साहब के दोस्त और यहाँ के सदर हारून मेमन साहब, गुरदास साहब, आमिर गौरी साहब, तवाइनी अब्दुल फत्ताह साहब, फैसल मुगल साहब, अजीज शेवानी साहब, ये भी मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, और यहाँ पे बैठे हुए सारे ताजिर बरादरी, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। सबसे पहले तो मैं बिलाल वकार खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी तादाद में ताजिर बरादरी और चैम्बर्स के अहदेदारान और जितनी यूनियन हैं सक्खर के अंदर, कोई 65 यूनियन है, उनके सब लोगों के जो मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं, हर मार्केट के, हर इलाके के लोग यहाँ पे मदू किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया।
کوئی بھی شہر کے اندر تاجر برادری جو ہوتی ہے نا بیک بون کا حصہ رکھتی ہے. اس ملک کے اندر کوئی بھی ملک آپ لے لیں تو تاجر برادری ایک بہت اس کی کمر کی ہڈی ہوتی ہے اور شہر کے اندر بھی کمر کی ہڈی کا رول ادا کرتی ہے. اگر تاجر خوشحال ہے اور خوش ہے تو سمجھیں کہ علاقہ خوش ہے, کام صحیح چل رہا ہے اور شہر میں امن پرست شہر ہے, اچھا شہر ہے. اور تاجر برادری جو ہوتی ہے نا اوپینین میکر ہوتی ہے. اس دن بڑی اچھی بات مجھے بولی, وہ اوپینین بناتی ہے کسی بھی علاقے میں, کیونکہ ان کے پاس ڈیلی کے اتنے لوگ آتے ہیں جو ان سے بات بھی کرتے ہیں, چیت بھی کرتے ہیں, معلومات لیتے ہیں. آپ کو کبھی بھی زیادہ باتیں سننے کا موقع ملے گا تو کبھی بھی آپ بال کٹوانے کے پاس جب جائیں گے نا, سب سے زیادہ گوسپ اس کے پاس ہوتی ہے. اس کے بعد ہر قسم کے بندہ آتا ہے تو وہ باتیں بتاتا ہے, کس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. اس طرح حال حوال بھی ہوتا ہے, باتیں بھی ہوتی ہیں, ان سے پوچھا بھی جاتا ہے اور وہ اپنی رائے دیتے ہیں, تو اوپینین میکر بھی ہوتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سکھر شہر جو آج اس اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہے, یہ کوئی آج کی ایک دن کی جدوجہد نہیں ہے. انسان خواب دیکھتا ہے اور لیکن اس خواب کو تعبیر تک پہنچانے میں ٹائم بڑا لگتا ہے. ایک دن میں تو کوئی چیز ناممکن سی بات ہے. بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے ہلکا سا بولتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے, پھر 2 قدموں پہ چلتا ہے, گرتا ہے, لڑکھڑاتا ہے, سیکھتا ہے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ میرے والد صاحب اور حسین خورشید احمد شاہ صاحب سب آج کی سیاست نہیں کر رہے, اور انہوں نے ان کی اور ناصر شاہ صاحب ساروں کی عرصہ گزر گیا آپ لوگوں کی سکھر شہر کی خدمت کرتے ہیں. تو انہوں نے جو خواب ایک لے کے چلے کہ سکھر شہر کو ایک خوبصورت شہر بنانا ہے, ترقی یافتی شہر بنانا ہے, پرامن شہر بنانا ہے, تو اسی کے اوپر آگے بھی جب جو باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے تو وہ اولاد ویسے ہی کام کرتی ہے. تو اللہ کے فضل سے خورشید شاہ صاحب خود بھی سیاست میں, ان کے اولاد بھی آج آپ کے سامنے, اسلام الدین شیخ صاحب, ان کا میں خود انہوں سیاست میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہم کام کر رہے ہیں. میرا چھوٹا بھائی, اس نے شہر کی آپ کے لیے سامنے ہے, اس نے بھی جتنی خدمت کی. تو یہ ایک سلسلہ چلا اور ہم شہر کو ایک خوبصورتی کی طرف لے کے چلے گئے, لے کے آہستہ آہستہ. آج آپ سکھر کو کراچی سے کمپیئر کر سکتے ہیں ہر لحاظ سے. آپ کے پاس ایک بیسٹ یونیورسٹیز کھل گئی ہے. IBA آپ کا اس وقت نمبر 2 پر آتا ہے پورے پاکستان کے اندر. یعنی IBA جیسی یونیورسٹی یہاں پہ تعمیر ہوئی, اس کے اندر شاہ صاحب کی بڑی خدمات ہیں. آج آپ کے پاس نئی یونیورسٹیز ہیں, آپ کا میڈیکل کالجز ہیں. پھر آپ جا کے دیکھیں NICVT جتنا صاف ستھرا خوبصورت ہمارے سکھر کا ہے, شاید کراچی کا بھی نہیں ہو. بڑا ضرور ہے لیکن ہمارا بھی اتنا بڑا ہے, لیکن بڑا خوبصورت, سیم وہی علاج ہوتا ہے. ایسا UT کا آپ نیا کیمپس جا کے دیکھیں جو غریبوں کے لیے مفت علاج کے لیے بنا ہے. گمبٹ میں جا کے ہم نے جمس کو کھولا, کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ساری وہ چیزیں آپ پہلے آپ دیکھیں تو اس شہر میں ٹریفک تو بڑھ گئی, کیونکہ شہر آپ کا پہلے یوں بڑھا, اب یوں بڑھنا شروع ہوا. جا کے شروع میں پلازے بن گئے, اس وجہ سے کنجیشن آ گئی. تو میرا کہنے کا مطلب تھا کہ شہر کو کے اندر ہم نے بہت کام کیا اور ابھی بہت کام رہتے بھی. صاف پانی کا ایک مسئلہ بالکل ہے اس شہر میں جس کو ہم مانتے ہیں, لیکن اس کے اندر آپ اگر خود سوچیں گے تو اس کے اندر ہم لوگوں کا, پیپلز پارٹی کا یا آپ کے نمائندوں کا قصور نہیں تھا. ہم نے سائیں شاہ صاحب نے 2009 یا 10 مجھے یاد نہیں آ رہا, ہم نے نساسک سے انٹرویو کیا. میں اس بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیز ہو. تو وہ ہم نے اس کو ٹینڈر کرا دیا. کوئی بھی نیا پروجیکٹ آتا ہے اس میں پرابلمس بھی ہوتی ہیں, کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں, کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں. صفائی اس طرح سے نہیں ہو پا رہی تھی. خیر پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے پانی کی ساری لائنیں ڈال دی گئی, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ انوالو ہو گئی. اور اس وقت اگر وہ اس وقت 10 ارب روپے ورلڈ بینک کے جو پروجیکٹ تھا, پیسے پڑے ہوئے تھے, آپ سب کو پتا ہوگا, انہوں نے وہ پروجیکٹ کینسل کر دیا. اگر وہ آج پروجیکٹ کینسل نہیں کرتے تو سکھر شہر کے ایک ایک گلی, ایک ایک کونے میں پانی ہوتا. میں کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا, کوئی بندوق, کوئی تلوار, کوئی زبان سے لڑتا ہے. کوئی بندوق, کوئی تلوار, کوئی زبان سے لڑتا ہے.
احمد شاہ صاحب اور ہمارے پیارے دوست خورشید احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے، اسلام الدین شیخ صاحب، شیخ صاحبان، ہم سب ساتھ ہیں یہاں پہ. جو بھی آپ ترقی دیکھ رہے ہیں جس میں یونیورسٹیاں ہیں، ہیلتھ سیکٹر ہے، اور جو یہ پاپولیشن بڑی ہے، یہاں سوسائٹیاں یا بہتر ہے، دیگر سہولیات ہیں تو وہاں کا رخ کرتے ہیں. ایک ایکٹیویٹی ہے، اکنامیکل جو سلسلے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے ایسی اسکیمیں جو سائیں خورشید احمد شاہ صاحب وفاق سے یا پھر ان کی سپورٹ سے ہم لوگ سندھ گورنمنٹ سے یہاں پہ لائے. آپ کی مہربانی سے لاسٹ ٹائم بھی کامیاب ہوئے، کیبنٹ میں گئے، اور بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت کم آتے ہو، لیکن ظاہر ہے یہاں پہ آنے سے زیادہ فائدہ اگر میں وہاں بیٹھ کے پہنچاؤں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سب باشعور بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نیٹ اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو جا کے چیک کر سکتے ہیں ہمارے بجٹ بھی اور دیگر چیزیں بھی، کہ سب سے زیادہ فنڈ سندھ میں کسی بھی ڈسٹرکٹ سے اگر آپ کمپیئر کر لیں. ہمارے بڑے لیڈرشپ کے ڈسٹرکٹ دو ہیں، ایک لاڑکانہ ہے، ایک نواب شاہ ہے، لیکن سکھر کو آپ ان دو ڈسٹرکٹ کے مقابلے میں بھی کہیں کچھ بہتر پائیں، کیونکہ وہ سب جب ہم لوگ وہاں پہ تھے تو بہت ساری اسکیمیں لیڈرشپ کی مہربانی تھی، انہوں نے مجھے اچھے محکمے دیے. پھر سائیں خورشید احمد شاہ صاحب کی سے ہم سارا گائیڈ لائن لیتے تھے. پھر نعمان بی اویس، فاروق یام صاحب، پھر ارسلان میر ہیں وہ، یا کمیل حیدر، سب مل کے پھر ہم نے یہ ساری اسکیمیں لی. آپ کے یہاں پہ پارکنگ پلازا کا تھا، وہ ہم نے اپروو کرایا، اس پر کام ہو رہا ہے. ڈرینیج سیوریج کے ایشوز تھے، کافی حد تک بہتر ہوئے ہیں، مزید ان پہ کام ہو رہا ہے. پانی کی اسکیم کا آپ کو مفصل تفصیل نعمان صاحب نے بتائی، لیکن ابھی حالیہ ہم نے اس کا اپروو کرائے تھے کوئی 1.5-2 ارب روپے کی اسکیم میرے ڈپارٹمنٹ سے. لیکن جب جائزہ لیا گیا اور آپ کے جو میئر ہیں وہ بہت ایکٹیو ہے اور اس نے پورا تفصیلی جب کیا تو وہ صرف ایک حصے میں پراپر کوئی اسکیم کام کرتی، پورے سکھر کو نہیں پہنچا سکتی تھی فائدہ. تو پھر اس کے لیے ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گئے ہم لوگ. پھر اس کی اس پہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی شرائط تھی، خاص طور پر پانی کے لیے، اس پہ یہ تھا کہ جس طرح کراچی میں واٹر بورڈ بنا ہوا ہے، جس طرح حیدرآباد میں واسا بنا ہوا ہے، تو اس طرح سکھر میں بھی جب تک وہ بورڈ نہیں بن جاتا تب تک وہ پراپر کام شروع نہیں کرے گا. اس کی بھی ہم نے اسٹارٹ کیا، اور آج کل ہی کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، تو جو ہمارے ظاہر ہے وہ اس کا ایک ساری تیاری کی ہوئی تھی، وہ سارے اپروول تھے. تو میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ کل انہوں نے سکھر واٹر سیوریج بورڈ کی منظوری بھی دے دی ہے، جو آج نیوز پیپر میں بھی سب نے لکھا. تو اس سے اس میں بہت جلد وہ شروع ہو جائے گا، اور وہ 26 ارب روپے سے وہ بڑی اسکیم ہے جو ہر جگہ پہ آنے والے 25 سال کو ذہن میں رکھ کر ہم نے وہ اسکیم بنوائی ہے. اس کی کنسلٹنسی بھی اپروو ہو گئی ہے 17 جنوری کو. تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پروجیکٹ ہیں. پھر آپ سب کی طرف سے ایک ڈیمانڈ تھی کہ کیمرے لگائے جائیں بازاروں میں، دیگر جگہوں پہ. وہ بھی سکھر سیف سٹی کا 52 کروڑ روپے کی لاگت سے پورا پروجیکٹ ہم نے صرف بجٹ میں اس دفعہ وہ نہیں آ سکا ہے. اس کی ساری تفصیلات بھی میں نے بلال صاحب کو شیئر کی ہیں کہ وہ آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کر دے گا. تو انشاءاللہ جو یہ جون اب آئے گا اس میں وہ اپروو بھی ہو جائے گی، اور اس کو فوری طور پہ کام کریں گے. وہ پراپر سیف سٹی ہے سکھر اور روڑی کے لیے. یہ سارا سسٹم جو ہے وہ آئے گا، اور پھر یہ جو تھوڑا بہت خدشات ہوتے ہیں تاجر برادری کو یا عام شہریوں کو، ان میں بہت زیادہ بہتری آئے گی، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس سے کافی بہتر ہوگی. پھر آپ نے دیکھا کہ کراچی میں سالڈ ویسٹ کام کرتا تھا، اور آخر میں بہت پراپر کام جب شروع کرنے لگا تو پھر ہم نے
सखर वालों का भी हक था, क्योंकि सखर वालों की वजह से ही हम लोग वहाँ पहुँचे थे और वो महकमा भी मेरे पास था। तो हमने सखर के लिए और रोड़ी के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी शुरू कराया, जिससे कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है उसमें। इसी तरह बहुत सारी स्कीमें हैं। अभी मेरे बड़े, बल्कि हम सबके बड़े साईं खुर्शीद अहमद शाह साहब मज़ीद उस पर बात करेंगे। मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि आप सब, क्योंकि आप जो हैं वो ओपिनियन मेकर हैं और आपने खुद भी और जहाँ जहाँ आपकी बात है उनको भी कहना है, और ख़ास तौर पर हमारे काबिल इज़्ज़त और एहतराम जो बहनें हैं उनसे भी, कि वो 8 फरवरी को वोट दें और जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, और ज़ाहिर है सबका निशान एक ही है और वो तीर है, उस पर वोट दें। बाकी बहुत सारे दोस्त जो मुकाबले में वो अभी तक निशान ढूंढ रहे हैं, कुछ के वाज़े हुए हैं, कुछ अभी लगे हुए हैं कि कौन सा अभी वोट आता है, तो इसको आप भी समझें। और मैं सिर्फ इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, जितनी भी सियासी पार्टी हैं, जितने लोग भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं या जो शख्सियात हैं, ज़ाती तौर पर सब मोहतरम है, लेकिन आपने फैसला करना है कि आपने उस पार्टी को वोट देना है जो अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने है। इस वक्त की फ़िज़ा कि सिंध में तो स्वीप कर रहे हैं और बहुत पुरुमीद है कि पूरे मुल्क में भी अच्छा रिजल्ट आएगा और आइंदा आने वाले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे, और फिर जो उनका मंशूर है जिसमें सबको कैटर किया गया है उस पर अमल होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक दफ़ा फिर मैं बिलाल वक़ार साहब का और उनकी पूरी टीम का, ये सब भी हमारे मोहतरम है और आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, लेकिन आज जिस तरह आप सब एक जगह पे साथ हैं और इससे हमें बड़ी तक़वियत मिली है, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नारे पटना